میرے عزیزوں وہ عظیم شخصیت جس نے 20 برس تک بغیر کسی شرکت غیرے اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا، تمہیں پتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت مسلمانوں کی کون سی تھی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ عظیم اور بے مثال شخصیت جس نے 20 برس بغیر شرکت غیرے پورے عالم اسلام کو ترقی کے راہوں پر گامزن کیا، وہ عظیم شخصیت تھی کاتب وحی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ شخصیت کون تھی؟ بولو۔ حضرت امیر، کب انتقال ہوا ان کا؟ سن کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ آ رہا ہوں میں، رجب کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جو اسی رجب کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جن کی وفات کا خیال کر کے آج 1400 برس بیتنے کے بعد بھی منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج دوستوں کا کیا پوچھنا، یاروں کا کیا پوچھنا کہ وہ جعفر صادق کی نیاز کے نام پر اسی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کھیر اور پوریاں پکا کر منہ میٹھا کرتے ہیں۔ کون سی تاریخ تھی حضرت امیر معاویہ کی وفات کی؟ 22 رجب۔ کون سی تاریخ؟ 22 رجب۔ سن کون سا تھا؟ سن 60 ہجری۔ مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا مہینہ۔ اور کنڈا کب بھرا جاتا ہے؟ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اپنی اس المناک تاریخ کو بھی اپنے ذہنوں کے پردوں پر نقش کرنا، اپنی اولاد کو بتلانا کہ آج مسلمانوں، یہودیوں نے تم سے اپنا کام کروایا ہے اور لیبل اسلام کا لگایا ہے تاکہ تمہیں کوئی عار نہ ہو، شرم نہ ہو، فخر کرو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ جعفر صادق کے کنڈے بھر رہے ہیں۔ آج جس کی وفات کا نام سن کر منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسے پوری اور کھیر پکا کر میٹھا کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، جس طرح کی پیغمبر اسلام کی وفات کے مہینے میں عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، راستہ چھوڑ دیجیے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بھائیوں کو آنے دیں، چپ رہو، بس 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 میرا کہنا کافی ہے، آپ حضرات خاموش رہیں، توجہ میری طرف دیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کی وفات پہ، ذرا غور سے سننا، امیر معاویہ کی وفات پہ کسی بزرگ کی فاتحہ اور نیاز کے بہانے کھیر اور پوریاں کھا کر منہ میٹھا کرنا ہی ٹھہرا، تو اس فاتحے کے لیے حضرت جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جعفر، یہ حضرت جعفر صادق کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت حسین کے کون تھے؟ پوتے تھے حضرت جعفر رضی رحمہ اللہ۔ یہ جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانی تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر کس طرح سے حملے کیے گئے اور کس طرح تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، مگر تم ہو کہ تم الٹا ہم ہی کے اوپر چوٹ چڑھ دوڑتے ہو۔ یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ۔ آؤ تم فاتحہ کر کے خوش رہو، ہم تمہاری بھی فاتحہ کروا دیں گے، جلدی مرو، لیکن اتنی جلدی ہو تمہیں فاتحے کی تو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں۔ ابھی ایک بات اور بتلائیں گے، کبھی تم نے زندوں کی فاتحہ سنی ہے؟ بولو،
زندوں کے نام کی فاتحہ دیتے ہوئے کسی کو سنی آپ نے؟ میں بھی بتاتا ہوں، لوگوں نے زندوں کے نام کی بھی فاتحہ دی ہے. آؤ آؤ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے وہ ذرا سمجھو. بات یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کون سی؟ کہ جب 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات پر کسی بزرگ کے نام کا فاتحہ کھانا ہی تھا، منہ میٹھا ہی کرنا تھا، تو پھر جعفر صادق کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ ایک سوال ہے. بھائی زین العابدین کا بھی نام لے سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ابھی فاتحہ دلانا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نام آ سکتا تھا، امام شافعی کا بھی، امام بخاری کا بھی لے سکتے تھے، لیکن جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ گیا؟ آگے بڑھو، جواب دیتے ہیں. جواب سنو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے کیا کہیں، جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے وہ تو انہیں ہمارے کہنا بھی ہمیں شرم آتی ہے، جنہیں مسلمان کہنے سے بھی اسلام کے نام پر جو کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں اور جنہیں آج کفر بھی استعمال کر رہا ہے، یہ شیعہ لوگ جو ہیں نا، شیعہ رافضی. معذرت کے ساتھ اگر کوئی شیعہ ہوگا تو اس سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے ایمان کو تبدیل کرنا، چینج کرنا، اور تاریخ کے جا کر کے دیکھنا جھروکھوں سے کہ یہ شیعہ، یہ جو شیعوں کی یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ تمام سب چیزیں شیعوں کی کرم نوازیاں ہیں جس کے ہم شکار ہو چکے ہیں. کیونکہ شیعہ مذہب کو پیدا کرنے والا یہ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی تھا. شیعہ مذہب کی بنیاد ڈالنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ سوچ لو، اس کا قائد کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی. اس نے یہ اس کی جائز ناجائز جو بھی ہوں اولاد کہہ لیں، انہوں نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے صرف ایک فتنے نہیں اور بھی فتنے پیدا کیے، لیکن انہوں نے ان کو جنم دیا. اور اس طرح سے میرے عزیزو، شیعہ کی جو عقیدے ہیں ان کے ہم شکار ہیں. کس طرح سے شیعہ کے مذہب میں ایک عقیدہ ہے امامت کا. کیا عقیدہ ہے؟ امامت کا، جو ان کے ہاں دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. جیسے ہمارے ہاں اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5. ایسے ہی ان کے ہاں ارکان ایمان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ امامت کا عقیدہ ہے. شیعہ تمام کے تمام حضرت علی اور حضرت علی کی جو اولاد میں چند خاص بزرگ ہیں ان کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں. چنانچہ ان میں حضرت علی نمبر پہلے امام ہیں شیعوں کے، نمبر 2 حضرت حسن، اور نمبر 3 حضرت حسین، نمبر 4 حضرت علی زین العابدین جن کا لقب ہے. ٹھیک ہے، زین العابدین ان کا نام نہیں بلکہ ان کا نام کیا ہے؟ علی، اور ان کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین. تو چوتھے حضرت علی یعنی زین العابدین، اور 5ویں حضرت محمد الباقر، اور 6 حضرت جعفر صادق. 6 نمبر پر کون ہیں؟ حضرت جعفر صادق. ان 6 حضرات کی امامت پر تمام شیعوں کے فرقے، تمام شیعوں کی جماعتیں متفق ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حضرت جعفر صادق کے بعد سے اختلاف شیعوں کے اندر ہوا. چنانچہ شیعوں کی ایک بڑی جماعت جعفر صادق کے بڑے لڑکے کا نام اسماعیل اعرج تھا، اسماعیل اعرج کو امام مانتی ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ، اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے. اور شیعوں کی دوسری جماعت، ان کے دوسرے بڑے لڑکے، حضرت جعفر کے دوسرے بڑے لڑکے کا نام کیا تھا؟ موسیٰ کاظم. ایک لڑکے کا کیا نام تھا؟ اسماعیل، اور دوسرے لڑکے کا کیا نام تھا؟ موسیٰ کاظم. تو شیعوں کی ایک جماعت ایک بڑے لڑکے کے ساتھ چلی گئی جن کو اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے، اور شیعوں کی دوسری جماعت موسیٰ کاظم کی طرف چلی آئی، ان کو اپنا امام مانتی ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے. ان کو کون سا شیعہ کہا جاتا ہے؟ امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا، تاریخ کے حقیقت پردوں سے معلوم ہوا کہ جعفر صادق کی امامت پر امامیہ اثنا عشریہ کے لوگ بھی متفق ہیں، اور اسماعیلی بہری بھی کیا ہیں؟ متفق. امام جعفر دونوں گروہ متفق ہیں. اختلاف جعفر صادق کے
بعد ہوا ان کے بیٹوں کی وجہ سے ہوا۔ اب اتنی حقیقت سمجھ لینے کے بعد میں یہ سمجھیے کہ جعفر صادق کے فاتحے سے نہ اسماعیلی کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس امامی اثنا عشری شیعوں کو ہو سکتا ہے، دونوں کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ تو شیعوں کا مسئلہ تھا، وہ لڑتے، وہ رجب کے گونڈے کرتے، کچھ بھی کرتے، یہ سنیوں میں کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کی بات۔ مولانا سن رہے ہیں؟ ہاں، بعد میں ان کو نہیں سمجھ آئے گی میری بات تو بعد میں ان کو آپ سمجھا دیجئے گا انشاءاللہ۔ مولانا ابوالکلام مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور ان کے والد محترم بھی مولانا عبدالسمیع صاحب بھی مدنی ہیں، وہ بھی عالم دین جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اہل مذہب کے لیے بڑے سعادت اور خوشی کی بات کہ ابھی اس نوعمری میں بھی ابھی ماشاءاللہ موچھیں بھی ہلکی ہلکی آئی ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت کے لیے دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے، آپ حضرات ان کی مدد بھی کریں۔ مدد کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لا کے جیبوں میں بھریں، ایسی مدد کی ان کو ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ ایسے مدد کی ضرورت ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی جو ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں، سمجھائیں، پڑھیں، سنیں اور دعوت کے اوپر لبیک۔ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ہاں، تو ابھی چھوٹے ہیں، سب سے میدان میں اترے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے سمجھنے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میں ان کو سمجھا دیجئے گا اگر نہیں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ سنیوں میں کیسے آ گئی یہ شیعوں کی باتیں؟ ہے کہ نہیں؟ سنو جعفر صادق کا کنڈا کیسے آیا سنیوں میں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ نااہل اور نامعقول بلکہ انہی شیعوں نے صدیوں سے یہ افواہ اڑائی ہوئی تھی کہ حضرت جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ حقیقت نہیں۔ انہوں نے کیا افواہ اڑائی کہ حضرت امام جعفر جو تھے وہ کس کے ان کے شاگرد ہیں، وہ کس کے استاد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت، جبکہ دونوں کی تاریخ پیدائش اور موت دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن شیعوں نے اڑایا ہوا تھا کہ ہمارے امام، اب ان کو فقہ جعفری بنانا تھا نا، تو اب سب سے بڑے امام کون ہوئے؟ جعفر صادق کی جو فقہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے استاد، تمہارے امام تو ہمارے کون ہیں؟ ہمارے امام شاگرد ہیں۔ انہوں نے اڑایا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاذ حضرت امام جعفر ہیں۔ چنانچہ اس افواہ نے امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفیوں کو ان کا یہ غیر معمولی معتقد بنا دیا، بالکل سچا پکا جعفر صادق استاد ہیں۔ تو بھائی جب ہم شاگرد کو اپنا امام مانتے ہیں تو جو شاگرد کا استاد ہو اس کو کیوں نہیں امام مانیں گے؟ تو احناف نے تقلید میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں حضرت امام جعفر صادق کا کیا بنا دیا؟ معتقد بنا دیا۔ اور جب یہ احناف ان کے معتقد ہو گئے تو پھر امام صاحب کے استاذ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح، جس طرح انہوں نے نیاز و فاتحہ شروع کیا ایسے انہوں نے بھی بولو۔ چنانچہ احناف کے علاوہ اور کوئی دوسرا رجب کا کنڈا ہمارے ملکوں میں بھرتا؟ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نہیں بھرتا ہے۔ ہمارے احناف کی ایک کثیر تعداد، سب نہیں، کثیر تعداد، کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ جب وہ شیعہ ہمارے امام کے استاد کے نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا ہم ان کے کریں گے۔ چنانچہ جناب علی معتقد ہوئے اور پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح ان کے لیے نیاز فاتحہ شروع کی۔ حالانکہ شیعوں نے جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، یہ خوشیاں منانے کا دن دراصل جو رجب میں مقرر کیا وہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی۔ سب کو معلوم ہے کہ یزید کو اور یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کا مہینہ آتے ہی چوراہوں چوکوں کے اوپر گالیاں اور تبرے کسنا شروع کیے جاتے ہیں۔ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح سے میرے عزیزو دشمنی میں انہوں نے کیا اور انہوں نے رجب کو اختیار کیا اور اس میں کھیر اور پوریاں پکا کر
خوشیاں جو مناتے ہیں وہ صرف اس لیے مناتے ہیں کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو یعنی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. ان کا دشمن، شیعوں کا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا نعوذ باللہ. اس لیے انہوں نے اہل سنت کے اس عقیدت و محبت کو دیکھ کر انہوں نے مشہور کر دیا کہ جعفر صادق کا فاتحہ ہے. حالانکہ وہ خوشیاں مناتے ہیں امیر معاویہ کی وفات پر، لیکن نام کیا لیتے ہیں کہ کس کا فاتحہ ہے؟ جعفر صادق کی نظر اور ان کا فاتحہ ہے. نہ جعفر صادق کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی. جعفر صادق کا کوئی پتہ لتا اس مہینے میں بولو نہیں ہے. اس طرح سے میرے عزیزو خوشیاں انہوں نے وہ منا رہے ہیں اور کام ہم سے کروا رہے ہیں نظر و نیاز کے. اور امام جعفر، اور انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ ہمارے امام جعفر کو اپنا امام کا استاذ مانتے ہیں تو بھی ان کے نام پر کوئی بھی کام چلا دیا جائے. چنانچہ کسی شیعہ کو نہ اس کے اوپر تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی سنی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا. اور اس طرح سے نہ کسی صوفی کو، نہ کسی مولوی کو، نہ اس پر کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے. اس لیے رجب کے کوڈوں کا فاتحہ یہ گھر بخوشی قبول کر لیا گیا اور اس طرح رائج کر دیا گیا. ایک سبب تو اس کا یہ رہا رجب کے کوڈوں کا. یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیعوں سے کیسے سنیوں میں پہنچی؟ آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے میرے عزیزو ہندوستان کے اوپر قدم جمانے کا ارادہ کیا تو ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ جو ہندو ملک کے تھے ان سے ان کا دین، ان سے نفرت نہ کریں. مسلمانوں نے جب ہندوستان پر اپنا قدم جمایا تو ان کی کوشش کیا رہی کہ ہندو ان سے نفرت نہ کریں. اس لیے انہوں نے اسلام کو بھی ہندوستانی مذہب کے ہندوؤں کے ہم رنگ بنانے کی کوشش کی تاکہ فاصلے جو ہے مٹ جائیں اور ہندو ہم سے قریب ہو جائیں. چنانچہ ایک بدنام بادشاہ خبیث اکبر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، اکبر بادشاہ، اس نے دین الہی اسی غرض سے جاری کیا خبیث نے. اور اس کی بیوی کون تھی بولو؟ جو آپ کو پوچھوں ام حبیبہ کس کی بیوی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اکبر بادشاہ کی بیوی کا آپ کو بڑا پتہ ہے کہ اس کی بیوی جودھا بائی تھی. فلموں کی دین ہے بھائی. چلیں اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. اپنی تاریخ سے خود ناآشنا ہیں اور غیروں کی تاریخوں کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے علم ہے. مسلمانوں، یہ حیا اور شرم کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس نے دین الہی کی جو پیش کیا اور بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج اور صوفیوں اور پیروں نے اپنی مسندوں اور گدیوں کو بچانے کے لیے رواداری، قومی یکجہتی اور پیار و محبت کا نعرہ لگایا. اور ہندوؤں پہ اس میں کوئی شک نہیں سکہ انہوں نے جما لیا، ضرور جمایا. چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں جم تو گئے، مگر وہ اسلام جو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بپا کیا تھا، وہ اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں سے. آپ کو پتہ ہے اجمیر کے اندر ابھی 6 رجب کو عرس ہوا ہے. پتہ ہے گزشتہ سال کی ایک خبر میرے اتفاق سے یاد آئی. یہ دیکھو، ایک بھائی نے بمبے سے بھیجی ہمیں کاٹ کر کے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلتی ہوئی ابلتی ہوئی دیگ میں کود کر جان دے دی. درگاہ غریب نواز میں المناک واقعہ. درگاہ غریب نواز میں UNI اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ شریف میں واقع ابلتی ہوئی بڑی دیگ میں زائرین میں سے ایک شخص نے کود کر خودکشی کر لی. خواجہ چشتی کی درگاہ میں منتیں پوری ہونے کے بعد زائرین کی جانب سے دیگ پکوا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیے جانے کی روایت ہے، جس کے تحت سنیچر کی رات کو ایک شخص نے دیگ پکوائی تھی. بادشاہ جہانگیر کی جانب سے پیش کردہ اس تاریخی بڑی دیگ میں بیک وقت 5000 کلو گرام کھانا پکایا جا سکتا ہے. پولیس سپرنٹینڈنٹ سوربھ سریواستو نے بتلایا کہ آندھرا پردیش میں ضلع میدک کے مینا پور گاؤں کا محی الدین نامی شخص رات کو تقریباً 2:30 بجے اس ابلتی ہوئی دیگ میں کود گیا. پولیس کے اہلکاروں نے اسے نکال کر اجمیر کے جواہر لال نہرو اسپتال میں داخل کرایا، لیکن بہت زیادہ جھلس جانے کی وجہ سے اتوار کو صبح 10 بجے اس کی موت ہو گئی.
پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اس شخص نے بتایا کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ اس کے والد کی یہی خواہش تھی کہ وہ یعنی محی الدین خواجہ صاحب کے دربار میں واقع دیگ میں کود کر اپنی جان دے دے، لہذا اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ درگاہ میں آیا تھا اور اس نے وہ جان دے دی۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو۔ وہ قوالی جو چل رہی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، چلو اجمیر چلیں، خواجہ والی، اور وہ عورت خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ عورت بچے کی منت مان کے گئی تھی، بغیر بچے والی تھی۔ سنی ہے قوالی وہ کہ دیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ ضرور دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ہاں، کہ جس میں دیگ اس میں چلا گیا، بچہ دیگ میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میں جناب عالی بچے کو نکالا گیا، پھر وہ دربار خواجہ میں لایا گیا، اور پھر دربار خواجہ سے روشنی آئی اور بچہ زندہ ہو کے چلا گیا۔ ابے اس کو تو کسی نے دیکھا نہ سنا نہ جانا نہ بوجھا، اس حضرت کو بھی کر لیتے، زندہ کرنا تھا تو یہ بیچارے کو کر لیتے، آخر اس کا باپ مر گیا ہے کہ نہیں؟ کہا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، جس دیش کے اندر گنگا بہتی ہے اور جس دیش کے ایسے گنگو پرساد لوگ ہوں کہ جناب علی لٹھو باز جا کر کے ملاؤں مولویوں کا کہنے پر نظر منت مزار پرست قبر پرست جا کے وہاں دیگوں کے اندر اندھے بن کے کودیں، ایسے مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اور وہی اجمیر کے دربار میں جناب اس درگاہ کے کون ہیں جناب علی؟ وہ وہاں کے زین العابدین صاحب 26ویں گدی نشین ہیں، جن کا انٹرویو کچھ دنوں پہلے 2 سال پہلے ممتا گپتا نے BBC لندن سے لیا تھا، اور پوچھا کہ صاحب آپ کے ہاں تو آپ کے نبی نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، تو یہ قوالیاں کیسے آ گئیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے مزار شریف پر بڑی قوالیاں ہوتی، اور مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ بھی ابھی آج کچھ دنوں پہلے خبر میں دیکھا ہے میں نے کہ نہیں بلکہ میرے پاس ہی ہے جناب علی، اوہو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ دیکھ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نہیں، ہاں یہ دیکھیں جوشی بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، کون؟ جوشی بھی خواجہ کے چوکھٹ پر اجمیر 11 ستمبر فروغ یہ 11 ستمبر یہ آج بھی کون سی تاریخ ہے؟ عجیب، یہ بھی دیکھو یار، یہ عجیب آنکڑے مل رہے ہیں 11 ستمبر سے۔ یہ گزشتہ سال کا اخبار ہے، یہ کب کا اخبار ہے؟ گزشتہ سال کا اخبار ہے۔ تو 11 ستمبر فروغ انسانی وسائل کے وزیر مرلی منوہر جوشی نے یہاں خواجہ معین الدین چشتی کے 790ویں سالانہ عرس کے موقع پر ان کی درگاہ شریف کی زیارت کر کے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جوشی کل دیر رات تک اجمیر پہنچے اور کچھ دیر درگاہ دیوان زین العابدین علی کی حویلی میں قیام کرنے کے بعد وہ درگاہ میں گئے اور مزار شریف پر چادر چڑھائی۔ انہوں نے محفل خانہ میں عرس کے دوران درگاہ دیوان کی زیر صدارت شروع ہوئی محفل میں شرکت کی، جہاں وہ 40 منٹ تک قوالیوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دین میں اور ہمارے دین میں جو ہم بھجن گاتے ہیں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ محظوظ نہیں ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، موقع بموقع سے دکھاؤں گا۔ آج موقع آیا ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں قدم تو جم گئے، صوفیوں نے جما لیے۔ ہاں ممتا گپتا کی بات چل رہی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کے دھرم میں تو یہ قوالیاں جو ہو رہی ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، آپ کے نبی نے تو منع کیا ہے، تو خواجہ صاحب کے ہاں قوالیاں کیسے شروع ہو گئیں؟ تو انہوں نے کہا زین العابدین ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور بہت ساری کیسٹوں میں میں نے وہ ریکارڈ ڈبنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی دی ہے، آپ اس کو بھی سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ زین العابدین جو ابھی نام سنا ہے آپ نے، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب جب اجمیر کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دیکھا کہ مندروں کے اندر ہندوؤں کے ہاں جس کی راگنی بڑی پیاری ہوتی تھی اور جس کی میوزک بڑی پیاری ہوتی تھی، ہندو اس کے دربار میں زیادہ جا کے بھجن کرتے تھے اور وہاں زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، تو خواجہ صاحب نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے قوالیاں شروع کروا دی، اور بہترین آواز میں قوالیاں شروع کی، اور خود بیٹھتے تھے اور قوالیاں سنتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آویں اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، ہمارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں بعثت لیکسر المزامیر، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں گانے بجانے کے یہ تمام آلات لہو لعب کو توڑ کر پھینک دوں۔ اور خواجہ صاحب اسلام کے نام پر، تصوف کے نام پر، دین کے نام پر ان گانوں اور بجانوں کو کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق، یہ گانے بجانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ گانے بجانوں کو توڑ دوں، اور یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں خواجہ غریب النواز، جو عطائے مصطفیٰ کے نام سے اور سلطان یہ ولی اور ہند کے نام سے اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان گانے بجانوں کو فروغ دیا ہے، تو مجھے کہنے دیا جائے جو نبی کی مخالفت کرے وہ مسلمان ہو سکتا؟
اس کو تصوف، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ معاف کیا جائے کہ جو مندروں کو دیکھ کر، گھنٹیوں کو دیکھ کر قوالیوں کو ایجاد کرے، ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کفار مکہ جو گانے بجانے کے رسیا تھے، کہ انہوں نے لونڈیاں خریدی ہوئی تھی کہ نبی جب قرآن پڑھیں تو لونڈی گانے والی آتی تھی، وہ لگ جاتی تھی مسلمانوں کے پیچھے تاکہ اس کو قرآن سے روکا جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے کہ جب لوگ گانوں بجانوں پہ آتے ہیں تو ہم بھی گانے بجانے شروع کریں۔ اللہ کے نبی کی سمجھ میں دین پھیلانے کی یہ بات بھارت کے دھرتی پر خواجہ صاحب کو بڑی سمجھ آ گئی، عطائے مصطفیٰ صاحب کو، سلطان الولی خواجہ غریب النواز ہے۔ اور بڑے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو مدینے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، قدم مسلمانوں کے جم گئے، حکومتیں مل گئیں، گدیاں پا لیے وہ، لیکن اسلام ان کے ہاتھوں سے رخصت ہو گیا، دیر و حرم کے فاصلے ختم ہو گئے، رام و رحیم سب ایک ہو گئے۔ اس کے بعد جو اسلام اہل ہند کے سامنے آیا، ہندوؤں کے سامنے آیا، اس میں کوئی چیز ان ہندوؤں کو ایسی نظر نہ آئی جو ان کے پاس نہ ہو۔ ہر چیز اگر ان ہندوؤں کے پاس کاشی، متھرا اور بنارس کی یاترائیں تھیں تو یہاں مسلمانوں کے پاس اجمیر، کلیر، بغداد اور بہرائچ اور پاک پٹن اور لاہور کے عرسوں کے اندر شرکت کی یاترائیں تھیں۔ وہاں اگر بھجن تھی تو یہاں قوالیاں تھیں، وہاں اگر مورتیاں تھیں تو یہاں علم اور جھنڈے تھے، وہاں دیوتاؤں کی پوجا اور سندور اور تلک کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے تو یہاں قبر والوں کو داتا مان کر ان کے نذرانے اور ان کے اوپر نظر و نیاز کیے جا رہے تھے۔ اب کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام قبول کریں؟ کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام کے اندر داخل ہوئے؟ وہی سب کچھ تو مسلمان کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ اور ہندوستان میں ایک اور حقیقت میں بتلاؤں، ہندوستانی بھائی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں ستیہ نارائن کی کتھا بھی پڑھی جاتی ہے۔ ستیہ نارائن کی کتھا بھی ہوتی ہے جس میں برہمن آ کر کتھا سناتا ہے، اور یہ جو پوجا ہوتی ہے ستیہ نارائن کی، آپ کو نہ معلوم ہو، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دن گوشت گھر میں نہیں پکتے، ہندو گھر میں گوشت نہیں پکاتے، بلکہ نہا دھو کر، بلکہ جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ بھی نہا دھو کر، دھونی انی رما کر، پوتر ہو کر اس پوجا کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اسی ستیہ نارائن کتھا کی طرح اس کی جڑواں بہن جعفر صادق کی نیاز بھی شروع ہوئی۔ گویا یہ تاثر دیا گیا کہ اگر یہ مذہب سچا ہے اور تمہارا بھی مذہب سچا ہے اور یعنی ہمارا بھی مذہب سچا ہے اور ہر مذہب میں سچے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہاں تمہارے ہاں نارائن صاحب ہیں، تمہارے ہاں اگر نارائن صاحب ہیں اور وہ ستی ہیں، ستی مانے سچے ہیں، تو ہمارے یہاں جعفر صاحب ہیں جو صادق ہیں۔ جو کون ہیں؟ صادق ہیں، سچے ہیں۔ تمہارے یہاں بھی کہانی کہی جاتی ہے اور پوجا ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کہانی کس کی کہی جاتی ہے؟ لکڑہارے کی کہی جاتی ہے، اور ان کی بھی پوجا یعنی نظر و نیاز ہوتی ہے۔ تمہارے یہاں بھی گوشت نہیں پکتے، اور 22 رجب کو کنڈے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکتے، ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکائے جاتے ہیں۔ انہی تاثرات کے ساتھ ستیہ نارائن کے کتھا کے ہم رنگ اور ہم شکل جعفر صادق کی نیاز کو مسلمانوں میں رائج کیا گیا تاکہ ہندوستان کے مشرکین مسلمانوں سے قریب آئیں، متنفر نہ ہوں اور پھر اجنبیت محسوس نہ کریں۔ بعض لوگ بڑی ڈھیلی ڈھالی پالیسیاں کرتے ہیں کہ جی ملا کے چلو، کس کو ملا کے چلو، تاکہ ہوتا کیا ہے یہ مضبوط نہیں رہتا تو یہ خود اسی میں مل، ہاں پھر اسی میں ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی اگر آپ اپنے اصول اور ضابطے پہ رہیں تو ملنے کے وجہ تاکہ مسلمان بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور سمجھو ان تاریخی حقیقتوں کو، اور یاد رکھو ایک مومن کا اصل مقصود اور مطلوب صرف اللہ اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہے، اور یہ صرف کتاب و سنت کے احکام ہی پر چل کے پا سکتے ہو۔ تمہاری فلاح اور نجات صرف اور صرف رب کے قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے ہے۔ اس سے ہٹ کر خود گڑھے ہوئے رسم و رواج اور فضول طریقے یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ یہ مشرکانہ اور یہ بدعتیانہ اعمال اور یہ رسم و رواج نجات کی راہوں میں پہاڑوں کی طرح کل قیامت کے دن تمہاری راہوں میں حائل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو آج جن بزرگوں کے فاتحے اور جن
बुजुर्गों के नाम पर नजर नियाज और इतनी अकीदत से तुम कर रहे हो, कल अल्लाह की कसम यही बुजुर्ग अल्लाह के रहम व करम के मुंतज़िर और नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, रब के दरबार में घुटने टेके हुए अपने आंसू बहा रहे होंगे। उस दिन कोई किसी का न मुश्किल कुशा होगा, न कोई किसी का दस्तगीर होगा, न कोई किसी का हाजत रवा होगा। और याद रखो लोगों, शिर्क और बिदअत की गठरियां अपने सरों पर रख करके जब पुल सरात के ऊपर से गुजरोगे और तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो अल्लाह की कसम उस वक्त ना कोई वली तुम्हारी दस्तगिरी कर सकता है और ना ही कोई नबी और ना ही कोई मुर्शिद तुम्हें बचा सकता है। ये सारी खुशफहमियां और झूठी तसल्लियां, ये बैयतें, ये नियाज और फातह, ये सब के सब इसी दुनिया के अंदर रह जाएंगी। और सुनो, रब का फरमान तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है कि वमन यहदिल्लाह फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। ऐ लोगो, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत दे सकता नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और अल्लाह से डरते हुए इन तमाम बिदात और शिर्क से तौबा करो, खुराफात से तौबा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआ करो। और मेरे अजीज़ों, अब मैं आखिर में वो कहानी सुना दूं और बात को ख़त्म कर दूं। कौन सी कहानी? पूरी रामायण तो ख़त्म हो गई, तकरीर के आखिरी मरहले में हम पहुंच गए। अब वो कहानी ज़रा मैं सुना दूं ताकि बात पूरी हो जाए, ताकि ये मौजू तशना न रहे और आप समझ लें कि आखिर वो लकड़हारे की कहानी क्या है। समझ आई? सुना दूं? राज़ी हो? 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे बस, हैं? जल्दी तो नहीं है, कल फिर आना है। कल फिर इंशाअल्लाह ज़ुबान की कमाई या ज़ुबान के ज़ख़म के मौजू पर तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जो हमारी ज़ुबानें ये कैंचियों की तरह चलती है ना, कल ज़रूर आना। आओगे कि नहीं आओगे? इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी अहमियत पर। ये असल में कुछ किस्सा यूँ है, ये असल में एक मनगढ़ंत दास्तान है। किस्सा कुछ यूँ है कि एक लकड़हारा बीवी और बच्चों के साथ लिखा हुआ वाक़े में आता है, बयान करते हैं कि एक लकड़हारा बीवी और बच्चों के साथ मदीना मुनव्वरा में रहता था। बीवी बच्चों को अक्सर फाक़े का शिकार होना पड़ता था, यानी गरीब था। लकड़हारा रोज़ियों की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता, मुसलसल 12 साल हाँ बेहतर मुस्तकबिल और बच्चों के लिए रोज़ी की तलाश में लगा रहा, लेकिन उसे कुछ खुशहाली की झलक तक नसीब नहीं हुई। और बीवी मदीना मुनव्वरा में वज़ीर के महल में नौकरी कर लेती है। बीवी वज़ीर के महल में क्या कर लेती है? नौकरी कर लेती है। एक दिन की बात है कि वो झाड़ू दे रही होती है कि वहाँ से हज़रत जाफ़र सादिक का गुज़र होता है। सुनो, वज़ीर महल के सामने अचानक खड़े होकर वज़ीर महल के सामने खड़े होकर अचानक जाफ़र सादिक अपने साथियों से पूछते हैं कि लोगों, आज कौन सी तारीख़ है? जवाब दिया जाता है कि आज रजब की 22वीं तारीख़ है। उस पर वो जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी ना होती हो, मुश्किलों में फंसा हो, मुश्किल कुशाई नहीं हो रही हो, तो उसको चाहिए कि नए कूंडे लाए और उसमें पूरियाँ भरकर मेरा फ़ातिहा पढ़े और फिर मेरे वसीले से दुआ मांगे। अगर उसकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई ना हो तो क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ सकता है। सुनो, उन्होंने ये बात कही और आगे निकल गए वज़ीर के महल के सामने, जहाँ वो क्या कर रही थी? झाड़ू मार रही। बड़े अच्छे कैच कर रहे हो माशाअल्लाह आप लोग। वाक़या है ना, किस्सा है, इसलिए बड़ी अच्छी तरह से दिमाग में बैठ रहा है। गलत है, इसलिए शैतान एक एक लफ्ज़ बिठा रहा होगा, लेकिन ये भूल जाना यहाँ से उठने के बाद में, ये सिर्फ इसलिए याद रखना कि ये गप है, ये हकीकत नहीं है। सुनो, ये कह करके वो आगे निकल गए। लकड़हारे की बीवी उठी और उनके इरशाद के मुताबिक अमल किया और जाफ़र सादिक के वसीले से दुआ की कि मेरा शौहर वापस लौट आए और साथ ही मालो दौलत लेकर के आए। इधर 12 साल परदेश में ठोकरें खाने के बाद लकड़हारे का नसीबा खुला और कूड़े अपना रंग दिखलाना शुरू किए। उसको एक मदफून ख़जाना, एक जो है दफन किया हुआ ख़जाना ज़मीन में मिल जाता है, जिसे लेकर वो बड़े ठाठ बाट के साथ मदीना मुनव्वरा आता है और वज़ीर महल के सामने एक शानदार महल बनाता है। हम तो पुराने ज़माने के राजाओं की कहानियाँ सुनते थे, है कि नहीं? वही कहानी है, सुनिए। महल बनाता है और मदीना मुनव्वरा उसके शान महल बनाता है। एक दिन अचानक वज़ीर की बेगम साहबा की नज़र उस नए घर पर पड़ती है तो वो अपनी नौकरानियों से उसके बारे में पूछगछ करती है कि इतना शानदार घर किसका है। बताया जाता है कि लकड़हारे की बीवी जो आपके यहाँ मुलाजमा नौकरानी थी उसी का है। बेगम साहबा उसे तलब करती हैं और उससे अचानक मालदार बन जाने का राज पूछती हैं तो वो रजब के कूड़ों का तज़किरा करती है। लकड़हारे की बीवी किसका तज़किरा करती है?
रजब के कूड़ों का तज़किरा करती है। वज़ीर की बेगम को यकीन नहीं आता और वो रजब के कूड़ों पर ईमान नहीं लाती, बल्कि कहती है कि ये माल ज़रूर चोरी डांके से हासिल किया गया है, ये तुम सिर्फ छोड़ रही हो, ये माल चोर डाकू से चोरी करके लाया गया है। जैसे ही उसने जाफर सादिक के इरशाद को झुठलाया, वैसे ही उसके शौहर की वजारत चली गई। लो भैया, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मौलाना आप भी और सब गवाह, ये गप है, ये क्या झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन कहानी लिखने वाले ने देखें कितने खूबसूरत पैमारे पे। हमारा क्या होता है, हमारी जूती भी नहीं बदलेगी, इल्ला है कि कोई यहाँ से उठे दुश्मनी में जेब में भर के लेके चला जाए कि रब्बानी को पता चलेगा कि जूती नहीं गायब होगी, चलो गायब कर देते हैं ताकि जाफर सादिक पर लोगों को ईमान आ जाए। लेकिन उठाना नहीं, याद रखना, कोई भी किसी को पता ही नहीं है कि मेरी जूती कौन सी है, जाओ, हाँ तुमसे खराब ही होगी, मेरी जूती अच्छी नहीं होगी, जाओ, किसी को पता ही नहीं है। हाँ मेरे भाइयों देखो, इस तरह से कहानी गढ़ी गई। अब इसलिए बताया गया ये कि उसकी वजारत उसके शौहर की चली गई कि तुम भी मारे डर के, अरे यार उसकी तो वजारत चलेगी, हम तो गरीब 2 पैसे की नौकरी कमाते हैं, अगर कहीं इनकार कर देंगे तो कहीं कफील ही ना एग्जिट मार के बाहर कर दे। हाँ सुनो, लेकिन कुछ नहीं होगा, जिसको अल्लाह रखे उसे, हाँ सब गप है। सुनो सुनो, झूठा वजीर, अच्छा शौहर की वजारत चली जाती है, झूठा वजीर जो हासिद होता है बड़े वजीर को खाइन साबित कर देता है और बादशाह बड़े वजीर को माजूल कर देता है और उसकी तमाम जायदाद जब्त करके मुल्क छोड़ने का हुक्म देता है। मियाँ बीवी शहर से निकल रहे होते हैं कि एक खरबूजा ख़रीद कर रूमाल में बांध लेते हैं कि भूख के वक्त काम आएगा। इत्तफाक से उसी रोज़ बादशाह का बेटा शिकार से वापस नहीं लौटता। उधर छोटे वज़ीर ने फिर कारी ज़रब लगा दी कि हो सकता है कि बड़े वज़ीर ने उसे कत्ल कर दिया। मियाँ बीवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दरबार में पेश होने पर जब रूमाल को खोला जाता है तो खरबूजे के बजाय वाकई शहजादे का सर निकलता है। ये देखो मैजिक, खरबूजे के बजाय क्या निकलता है, सर निकलता है। शेख ये हो चुका है, सर निकलता है। बादशाह उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाता है और जेल में बंद कर देता है। वज़ीर अपने बीवी से कहता है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी पर जुल्म किया हो जिसकी वजह से यह सज़ा हमें मिल रही हो। बीवी कहती है कसूर आपका नहीं मेरी जान, मेरा है। मेरे सरताज, कसूर आपका नहीं, कसूर किसका है, मेरा है। सही, ये सज़ा हमें मिल रही है। अच्छा, मैंने एक रोज़ जाफर सादिक के कूडों को झुठलाया था, जिसकी वजह से ये सज़ा हमें मिल रही है। चुनांचे वो सारी रात तौबा करती है और खलासी की सूरत में कूड़े भरने का अज़्म करती है, इरादा करती है कि अगर हम छूट गए तो जाफर सादिक के क्या करेंगे, कूड़े भरेंगे। इधर ये दोनों कूड़े भरने का इरादा करते हैं, उधर शहजादा वापस लौट आता है। वो फिर खरबूजा क्या हुआ, सुनो, शहजादा वापस लौट आता है। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान रह जाता है और वज़ीर को माजरा पूछता है तो वज़ीर कूड़े का मजाक और झुठलाने का वाक़या बयान करता है और तौबा के बाद कूड़े भरने का इरादा करता है। बादशाह वज़ीर को बहाल कर देता है और तमाम माल दौलत लौटा देता है और साथ ही ख़ुद भी कूड़े भरने का आज़म कर लेता है। फिर उसके बाद बादशाह, वज़ीर और रियाया सब कूड़े भरने का एहतमाम करने लगते हैं। इस तरह से 22 रजब को कूड़े की कहानी शुरू होती। मेरे भाइयों, इस मनगढ़ंत कहानी की न कोई सनद है, न ही इसकी कोई दलील है। और यह भी मैं बता दूं, मदीना तैयबा में न कभी कोई बादशाह हुआ है और न कभी कोई वज़ीर रहा है। और जाफर सादिक की पैदाइश सुनो कब हुई है? एक रिवायत के मुताबिक 8 रमज़ान सन 80 हिजरी में हुई है। एक रिवायत में कब हुई है? 8 रमज़ान 22 रजब से जाफर सादिक का कोई ताल्लुक़। एक रिवायत में है कि 8 रमज़ान सन 80 हिजरी को हुई है और दूसरी रिवायत में है कि 17 रबीउल अव्वल सन 83 को जाफर सादिक पैदा हुए हैं। उनकी उम्र के तकरीबन 52
52 ईयर्स खुलफाए बनु उमैया के दौर में गुजरे, जिनका दारुल खिलाफा दिमश्क में था। बाकी साल बनु अब्बास के दौर में खिलाफत में गुजरे, जिन्होंने बगदाद को दारुल खिलाफा बना लिया था। मालूम हुआ कि 22 रजब ना तो हज़रत जाफ़र सादिक का योम पैदाइश है और ना ही योम वफ़ात है। ये दर हकीकत शियों के यहाँ उस दिन कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशियाँ मनाने के ऊपर इस दिन को मुकर्रर किया गया है, ताकि वो तनहा इसमें न शरीक हों, सुन्नियों को भी शरीक कर लें, क्योंकि हज़रत हसन ने अच्छा बहरहाल इस तरह से मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों ये रजब के कूडों की ये कहानी रही जो आपकी खिदमत में उसकी हकीकत को मैंने बयान किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जितना कहा और उतना सुना है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर इस मौजू के मुताल्लिक़ इस मौजू को जो आपने सुना है बड़ी दिलजमई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको कोई एतराज़, कोई शक, कोई शुबहा हो तो बराह करम उसको आप बिला किसी झिझक और बिला किसी खौफ और बिला किसी डर के अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए उसको पेश कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अपने मालूमात की हद तक मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बकिया अगर नहीं मालूम होगा तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, उलमा और मशाइख से आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। सवाल एक कोई साहब ले लो भाई, सवाल भाई लोग ला रहे हैं, आप ले लें सवाल। एक भाई ने सवाल किया है, जज़ाकल्लाह खैर। बैठ जाएं। रहमतुल्लाह अलैह। सोचिए, झूठ है ना, हुए मैं कह रहा हूँ झूठ है। यही बतलाना मकसूद है कि जाफ़र सादिक सन 80 में पैदा हुए, बल्कि बाद रिवायत में सन 83 में पैदा हुए। और शियों ने क्या उड़ा दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम जाफ़र हैं, और इसको लोगों ने मान लिया। जनाब अली, यही तो रोना है कि इस झूठ के ऊपर मौलवियों ने किताबें भी लिखी हैं। और दूसरी बात, एक मिनट जरा सा आप लोग जरा बैठें। एक बात और समझ में नहीं आई कि अगर सुने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कितने शागिर्द थे? बोलो, 3। इमाम अबू यूसुफ, इमाम हसन शैबानी और इमाम ज़फ़र। लेकिन 2 बड़े शागिर्द थे जिनको साहिबैन कहा जाता है, हज़रत इमाम हसन शैबानी और हज़रत इमाम अबू यूसुफ। ये दोनों शागिर्द थे। इन्होंने फ़िक़्ह, और ये भी आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी, उनकी कोई किताब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि इस मज़हब को, इमाम अबू हनीफा के इस फ़िक्र को इन दोनों शागिर्दों ने मिलजुल करके फ़रोग़ दिया। तो मज़हब क्या बना? हनफी मज़हब। क्या बना? हनफी मज़हब की बुनियाद पड़ी या हनफी मज़हब बना। शागिर्दों ने मेहनत की, तो हनफी शागिर्दों ने मेहनत की, तो मज़हब तो बनना चाहिए था शागिर्दों का, है कि नहीं? शागिर्दों का मज़हब बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? लेकिन कोई मज़हब आप अबू यूसुफ़ी नहीं देखोगे, ना कोई हसनी मज़हब देखोगे। मज़हब क्या है? हनफी। यहाँ शागिर्द मेहनत कर रहे हैं, मज़हब उस्ताद का चल रहा है। और अगर इमाम अबू हनीफा हज़रत इमाम जाफ़र के उस्ताद शागिर्द हैं, तो फिर शागिर्द को क्या हक पहुँचता अपना मज़हब बनाने का? मज़हब तो जाफ़र सादिक का चलना था, तो हनफी मज़हब कैसे बन गया? जाफ़री मज़हब होना चाहिए था। समझ आई कि नहीं आई? इस झूठ की एक दलील ये भी है, इस झूठ की ये दलील कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी सन 80 में पैदा हो रहे हैं और इमाम जाफ़र भी और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे बाद उलमाए अहनाफ ने तो अपनी किताबों में इमाम जाफ़र बाकायदे दलाइल दिए हैं कि उस्ताद और शागिर्द रहें, और बल्कि इमाम जाफ़र से जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल की थी, उसको एक संदूक में बंद करके दरियाए फ़ुरात के अंदर डाल दिया गया है। और वो कब निकलेगा? इमाम महदी जब आएंगे, जब उसको निकालेंगे और वही फ़िक़्ह नाफिज करेंगे। ये किताबों में लिखा है, हमारे हनफी मौलवियों ने लिखा है। जुल्म की हद देखें आप, किसको रोएं, किसको कहें? जब अपना पजामा उतार के नंगा होना चाहे तो कौन, आप क्या कर सकते हैं भाई? जब
अपना ही अपना जूता अपने सर पे मारना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? तो गैर अगर मारता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये हालात हुए। एक भाई ने सवाल किया है, क्या किसी बुजुर्ग की कब्र पर या वहाँ नबी बनी हुई मस्जिद में दुआ मांगने के लिए जा सकते हैं? अल्लाह के बंदे, किसी मस्जिद में या किसी बुजुर्ग की कब्र पर दुआ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। जहाँ से भी अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनता है। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी। अल्लाह ने कहीं कुरान में नहीं फरमाया कि मस्जिद में आओ मैं तुमसे करीब होता हूँ, बुजुर्ग की कब्र पे जाओ मैं तुमसे करीब होता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी, जब मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो उनसे कह दो मैं तुमसे करीब हूँ, तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मस्जिदों में फलानी जगह ऐसा नहीं है कि अल्लाह वहाँ करीब होता है। अल्लाह करीब कहाँ होता है? नबी करीम फरमाते हैं जब बंदा सजदे में होता है अल्लाह उससे करीब होता है। तो सजदा पूरी रूए ज़मीन तुम्हारे लिए मस्जिद है। जहाँ भी याद आए अल्लाह की, वज़ू बनाओ, नमाज में खड़े हो जाओ, रब की बारगाह में सजदे करो, सजदे में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी पुकार सुने। समझ आई कि नहीं आई? हम कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं है कि अल्लाह को पुकारने के लिए मंदिर और चर्च ही मिले जाएंगे या फलानी जगह। हमारे लिए हमारे अल्लाह की हर जगह अल्लाह तबारक तआला जो है हमारी पुकार को सुनता है। समझ आई आपको कि नहीं आई? ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिंदों के फातिहे का जिक्र आपने नहीं किया। ओहो, किया मैंने, किया, आप समझे नहीं किया मैंने। हजरत जाफर सादिक जिंदा ही तो थे जभी तो वजीर के महल के सामने आए और कह रहे हैं जो मेरा फातिहा दिलाए। क्या यार, कहाँ रहते हो? ऐसे ही कहते आप लोग, मुंह खोले रहते हो, आंखें बंद रखते हो। मैंने कहा, बताया कि नहीं बताया? तवज्जो नहीं दिया आपने कि जाफर सादिक आए वजीर के महल के दरवाजे पे सामने, जहाँ वो झाड़ू मार रही थी नौकरानी, और अपने साथी को बोले कि आज कौन सा दिन है, क्या तारीख है, जो आज हमारी नियाज करे, मैं ऐसा ऐसा करूँगा। तो ये जिंदों की नज़र हो गई कि नहीं? ये जिंदों का फातिहा कर रहे हैं आज तक। ये देखें आप, ये भी इसके झूठ होने की सबसे बड़ी दलील है। अच्छा, वैसे माशाल्लाह गिरफ्त बड़ी प्यारी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, लेकिन खुद आप ही के ऊपर ये केस आ गया है ना। हज़रत अली की कब्र कहाँ है? नहीं बताऊंगा भाई। जब दूसरों की पूजा हो रही है, अगर कहीं अली की खबर पता चल गई तो वो तो मुश्किल कुछ, पहले कूदेंगे वहाँ। या अली तोड़ दुश्मन की नली, अस्तगफिरुल्लाह। और उनको किसने कत्ल किया है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने वाले खवारिज, मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मोमिन ईमान लाएंगे लेकिन इस्लाम पे रहेंगे, लेकिन ऐसे ही वो ईमान उनके दिलों से निकल जाएगा जैसे तीर निशाने से निकल जाता है। वो कुरान पढ़ेंगे, वो तुम ऐसी नमाज़ें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाज़ों को उनके मुकाबले में हक़ीर समझोगे। खवारिज थे जिन्होंने हज़रत अली को काफिर कहा था, अस्तगफिरुल्लाह। तो दो जमातें उस दौर में निकली थीं। हज़रत अली के ज़माने में कितनी जमातें निकली थीं? दो। और इन दोनों को शियों ने, यही अब्दुल्लाह इब्न सबा खबीस ने शियों को निकाला था। इसकी वजह से शिये पैदा हुए थे, और खवारिज जो पैदा हुए थे वो हज़रत अली ही के दोस्त थे, उन्हीं के गिरोह के थे जो मुआविया के मुकाबले में लड़ रहे थे। जंगे सिफ़ीन के अंदर लड़ाई हुई थी, वहाँ पे खवारिज निकले। जब हज़रत अली ने, हज़रत अमीर मुआविया ने, दोनों ने मसालहत कर ली कि कल इसी मकाम पर आइंदा साल हम इकट्ठा होंगे और फ़ैसला करने वाले अबू मूसा अशरी और एक सहाबी कौन थे? हज़रत अबू मूसा अशरी और हज़रत मुगीरा इब्न शोबा, ये दोनों जो फ़ैसला करेंगे हम उसको कबूल कर लेंगे। तो चुनांचे कहा हकम अबू मूसा अशरी होंगे हमारी तरफ से और अबीन मुआविया की तरफ से मुगीरा इब्न शोबा होंगे। चुनांचे जब दोनों ने तस्लीम कर लिया तो हज़रत अली की जमात में से एक जमात ने कहा कि तुम काफिर हो चुके हो अली। कहने लगे क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह की है, तुमने इन बंदों को हाकिम बनाया है, ये तुमने कुफ्र किया है, अल्लाह के कलाम को तोड़ा है, इसलिए तुम काफिर। वहीं से दुश्मनी खवारिज, इनको क्या कहा जाने लगा? खवारिज। ये फितने आज भी उम्मत के अंदर मौजूद हैं, ये फितने
آج بھی مختلف شکل و صورتوں میں جو اس زمانے میں موجود ہیں، جیسے رافضی شیعہ موجود ہیں، ایسے یہ خوارج بھی، یہ ذہنیت بھی موجود ہے آج بھی۔ ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر کہہ دینے کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ حضرت علی کو شہید کرنے والے یہ خوارج تھے جنہوں نے منظم سازش کی تھی اور 3 آدمیوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا، جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ۔ تو حضرت علی کو تو فجر کے وقت 3 بجھی ہوئی کھنجریں، 3 آدمی وقت مقررہ پر گئے اور فجر کے وقت شہید کرنے کا پلان بنا۔ چنانچہ ایک آدمی نے حضرت علی کو کمر پہ ماری، خنجر مارے، وہ شہید ہوئے۔ دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دمشق کی ایک کوفہ میں، ایک دمشق میں، کہاں دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ دمشق یعنی کہاں ہے؟ دمشق ملک شام میں، سیریا میں ہے، اور کوفہ کہاں ہے؟ بغداد عراق میں ہے۔ کہاں عراق اور کہاں یہاں آدمی فٹ ہوئے اور یہاں ان کو شہید کیا گیا، اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی کمر پر خنجر مارا گیا۔ لیکن چونکہ آپ ذرا موٹے تگڑے تھے تو یہ خنجر گوشت کاٹتا ہوا پار ہو گیا، لیکن فوری طور پر علاج کر کے حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ لیکن حکیم نے بتلایا کہ آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی دوا استعمال کریں گے اس علاج کرنے کے لیے کہ جس دوا کے بعد آپ کو آئندہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ وہ علاج کرو، تو حضرت امیر معاویہ بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، اپنے نوکر کو کہا جاؤ تم فجر کی نماز پڑھاؤ۔ وہ گیا فجر کی نماز پڑھانے، ان ظالموں نے سمجھا کہ یہی مغیرہ ہیں، اس نوکر کو شہید کر دیا۔ سمجھ آئی؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ تاریخ ہے۔ اچھا، نظر و نیاز کھانا اسلام میں کیسا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں کھانا نظر و نیاز کی چیزیں اگر وہ اللہ کے لیے ہیں، نظر و نیاز اگر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں یا یہ مال صدقہ کروں، تو ایسی نظر جو اللہ کے لیے ہے وہ خود کھانا اس کے بندے کے لیے حرام ہے۔ جس نے نظر مانی ہے اس کے گھر والوں کے لیے، وہ کس کا حق ہے؟ غریب غربا مساکین کا حق ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس نے بکرا ذبح کرنے کی نیت کی ہے وہ بکرا ذبح کرے گا، لیکن اس کا کوئی بھی حصہ خود اپنے گھر کے استعمال میں نہیں رکھے گا، بلکہ اسے فقیروں میں تقسیم کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا نظر و نیاز اس نے مانی ہے تو وہ مشرک ہے۔ نظر و نیاز ماننے کی وجہ سے وہ کون ہے؟ مشرک ہے، اور وہ تو خود مشرک ہے۔ اور جس نے نظر مانی ہے، ایسے غیر اللہ کے نظر و نیاز کھانا اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان یا کسی درگاہ یا کسی چبوترا یا کسی بھی، نصب کہتے ہیں استھان کو جہاں غیر اللہ کی پوجا